یہ جو برہمنوں کا فلسفہ ہے ادھوری رہ گئی بات. وہ تو ان کا نعرہ تھا، میں نے جواب دے دیا. ان کے یہاں نبوت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ الوہیت ہی الوہیت ہے. وہ اللہ جو ہے وہ ایشور نراکار نرگن، وہ ایشور جو ہے اس میں تنزلات پیدا ہوتے ہیں. یہ تنزلات وہاں سے صوفیوں میں بھی آ گئی ہے یہ اصطلاح، جس کے ہم قائل نہیں ہیں. تنزلات ہیں تو وہ اوتار بنتا ہے. جب اللہ بشری شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اوتار. یعنی دراصل نبی نہیں ہوتا، وہ خدا ہی ہوتا ہے، اس لیے اسی کی پرستش شروع ہو جاتی ہے. اس فاصلے کو کس طرح مینٹین کیا گیا ہے، نبوت کو محمد ابن عبداللہ میں رکھا. اس خاندان کے ناموں کی بھی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. عبداللہ کا نام عبداللہ کیوں تھا؟ عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیوں تھا؟ ابو طالب کا نام ابو طالب کیوں تھا؟ محمد کا نام محمد کیوں تھا؟ علی کا نام علی کیوں تھا؟ فلسفے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے صرف اس موضوع پر کہ ان کا نام یہ کیوں تھا. اس نام میں کتنے اسرار ہیں، نام محمد میں کتنے اسرار ہیں، اور نام عبداللہ میں کتنے اسرار ہیں. یہ ہم بھی کہتے ہیں یہ مظہر صفات حق ہیں، مگر یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیکر محمد میں ظاہر ہوا. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ زندقہ ہے. علی مظہر صفات خدا ہیں، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ جو ہے پیکر علی میں جلوہ فرما. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہیں، علی علی ہیں. علی تمام مخلوقات میں اتنے بلند ہیں اور اتنے وزین ہیں کہ ان کا وزن کوئی اٹھا نہیں سکتا سوائے اس کے جس کے قلب نے قرآن کا وزن اٹھایا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. علی بہت بلند ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خاک قدم مصطفیٰ تک پہنچ سکتا ہو، اسی طرح کوئی ایسا نہیں ہے جو خاک قدم علی تک پہنچ سکتا ہے. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی نہیں. علی علی ہیں، محمد محمد ہیں، مگر یہ دونوں عبداللہ ہیں اور یہ دونوں ابن عبداللہ ہیں. اللہ کے بندے کے فرزند. اللہ کی عظمت، توحید کی عظمت. یہ توحید کی عظمت سمجھانے ہی کے لیے تو مصطفیٰ کو اللہ نے عالم نور سے اس عالم خاک میں بھیجا تھا، اللہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے. اگر اللہ اپنے مخلوقات کے لیے کسی مخلوق کے پیکر میں ظاہر ہو سکتا تو پھر یقیناً نبوت کی ضرورت نہ تھی. پھر نہ آدم آتے، نہ نوح آتے، نہ ابراہیم آتے، نہ موسیٰ آتے، نہ عیسیٰ آتے، کوئی نہیں آتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے پیکر میں ظاہر نہیں ہو سکتا. ہر مخلوق اس کے خالق ہونے پہ گواہی دیتی ہے، مگر وہ خالق کسی مخلوق کے پیکر میں ظاہر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس نے اپنے مخلوقات میں سے ان کو چنا جو اس عظمت تک پہنچ سکیں، اس عظمت کے حامل ہوں، جہاں سے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ پیدا کر سکیں، خالق کو مخلوق سے روشناس کر سکیں اور مخلوق کو خالق سے روشناس کر سکیں، خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچا سکیں اور مخلوق کی عبادتیں، مخلوق کی توبہ، مخلوق کی دعا، مخلوق کی مناجات رب تک پہنچا سکیں. ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے سجدے بارگاہ خدا بندی میں پہنچ جائیں. ہمارے سجدے اس لائق ہیں، ہمارا قیام اس لائق ہے، ہمارا رکوع، ہمارا سجود، ہماری دعا اس لائق ہے، ہماری اس گناہگار زبان سے نکلنے والے الفاظ اس لائق ہیں کہ سامع مشیت تک پہنچ سکیں. میں تو اپنے نفس کا تجربہ بتا رہا ہوں، اپنی روح کا تجربہ. کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ
محمد اور آل محمد کا احترام نہیں کرتا، اس کی آواز تک سننے کا دل نہیں چاہتا. آواز مکروہ معلوم ہوتی ہے، مکروہ. خدا کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کتنی ہی سریلی آواز میں گاتا ہو یا بجاتا ہو، معاف کیجیے گا، چاہے وہ کتنی ہی خوش لہن آواز رکھتا ہو اور کیسے ہی خطبے دیتا ہو، کیسی ہی تقریریں کرتا ہو، کیسے ہی درس دیتا ہو، اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ شخص محمد اور آل محمد کا احترام نہیں کرتا تو اس کی آواز بھی مکروہ معلوم ہوتی ہے، سننے کا دل نہیں چاہتا، چہرہ دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. یہ میری کیفیت ہے. اب اتنے گناہ کرنے والے ہماری آواز اللہ کیسے سننا چاہے گا؟ ٹھیک ہے وہ رب ہے، وہ خالق ہے، سب کی سنتا ہے، سننے کا وعدہ کیا ہے، مگر ہم اپنی حیثیت بھی تو دیکھیں. ہماری آواز اس قابل ہے کہ وہ سنے، اس تک پہنچے؟ ہمارے سجدے اس لائق ہیں کہ اس تک پہنچے؟ ہماری نمازیں، ہماری طاعتیں؟ یہ محمد مصطفیٰ جیسے بندے ہیں جن کے توسل سے ہماری بندگی اس تک پہنچتی ہے. عین توسل. خدا کی قسم، خدا کی قسم. وہی یہ علمی بحثیں ہیں لیکن خطیبانہ اسلوب میں کسی صورت سے ادا کر دیتا ہوں کہ باب توحید میں کئی بار یہ جملہ کہا ہے. باب توحید میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا کا ہونا اور ایک ہونا ثابت کیا جائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا وسیلہ ثابت کیا جائے کہ کون ہے. یہ دریافت کیا جائے، یہ ڈسکور کیا جائے کہ وسیلہ کون ہے حق تک پہنچنے کا اور پہنچانے کا. اگر یہ بحث نہ ہو، اہم، اور یہی وہ اساس ہے میرے علم کلام کے نظام میں، یہی وہ اساس ہے جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے. جب ہم خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور خدا کی معرفت کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں تو نبوت سامنے آتی ہے. جب نبوت کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے تو ولایت سامنے آتی ہے. تو ان کا وجود اس منزل عظمت پر ہے کہ بعد از خدا جتنے مخلوقات ہیں. یہ بات ایک اور عرض کر دوں، وقت تو گزر چکا.